بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء آیت نمبر 43 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں تیمم وغیرہ کے حوالے سے نہایت اہم مسئلے اور خاص طور سے حبیبہ کائنات سیدہ طاہرہ طیبہ پاکیزہ عفت مآب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسانات امت پر بڑی تفصیل سے ہم لوگوں نے سنا، جس سے ایک بات کی معلوم ہوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی نسبت جسے حاصل ہے، اللہ پاک اس نسبت میں عظمت اور برتری رکھی ہے۔ عورتیں تو سب ہیں، لیکن عائشہ صدیقہ کی وجہ سے قرآن اور آیتیں نازل ہوئیں، یہ صرف اس لیے کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے نہیں، بلکہ وہ نبی کی بیوی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زوجہ مطہرہ ہے۔ اس اللہ پاک ہم سب کو بھی غلامی کی نسبت نصیب فرمائے اور قبول بھی فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسی پر قائم رکھیں۔ آگے آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، حبیب مکرم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یشترون الضلالۃ، اور ان لوگوں نے گمراہی کو خریدا۔ وہ اشارہ ہے کہ توریت بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، اور انکمپلیٹ بھی نہیں کہہ سکتے، کمپلیٹ کتاب، لیکن ان لوگوں کو ملنے کے بعد بھی یہ لوگ کتاب پر عمل نہیں کرے، بلکہ کتاب کو خود بیچ دی اور دنیا اور حرص و ہوس کی بنیاد پر شریعت کو پیچھے چھوڑ کر کے طبیعت کو ترجیح دیا۔ گمراہی کو خریدنے کا مطلب یہی ہے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنا۔ ایمان فروش دین فروشی کی، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور اتنا ہی نہیں کہ خود گمراہ ہوئے، بلکہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو بھی نبی کو مان رہے ہیں ان کو بھی گمراہ کر دیں۔ مختلف حربے، مختلف بہانے لے کر کے آتے تھے، ارے کیوں محمد کو لے کر بیٹھے ہو، کیوں محمد کے پیچھے پڑے ہوئے، کیوں خالی محمد محمد ہی کرتے ہو، دیکھو ہم نہیں مانتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو دولت دیا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہم لوگ ہیں، ایسا تم جب مانے ہو، تمہارا نبی بھی پیٹ میں پتھر باندھتا ہے، تم بھی پیٹ میں پتھر باندھ رہے ہو، ایسا یہ غریبی وغیرہ کے لالچ، یہ سب بتا کر کے ان کو بھی وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہ چاہتے تھے کہ تم بھی، یعنی اے نبی کے غلام ہو، تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ لیکن اللہ فرماتا واللہ اعلم بأعدائکم، اللہ جانتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو، وابستہ رہو۔ غریبی یہ مصطفیٰ کا اختیاری پہلو ہے، فقیری مصطفیٰ کا فخری پہلو ہے۔
فخر والا پہلو. اگر فقیری مجبوری کا نام ہوتا تو حضرت جابر کے یہاں خود دعوت کھانے کے لیے گئے تھے, سب کو کھلا کر کے چلے آئے. کھانے کے لیے گئے تھے لیکن سب کو کھلا کر چلے آئے تھوڑے سے کھانے میں. ابو ہریرہ کے لیے دودھ لائے تھے اور 70 کو پلا دیے اسی دودھ میں. تو حضور کی فقیری, حضور کی ظاہری طور پر پیٹ پہ پتھر باندھنا یہ اختیاری ہے امت کو بتانے کے لیے کہ اگر کبھی فقیری اور فائنینس کا مسئلہ کمزور ہو جائے تو بھی اس میں آئیڈیل نبی ہی کو ماننا, تو بھی نبی ہی کو بیس ماننا, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. اور عثمان کو غنی بنا, مالدار بنایا. تو اے عثمان, مالداری میں بھی نبی کی سنت کو دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ اچانک اپنے مجمع سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور آ کر کے پھر واعظ دینے لگتے ہیں. جب واعظ کی محفل ختم ہو گئی, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 درہم کسی نے مجھے لا کر کے دیا تھا. مجھے درس کے درمیان اچانک بات یاد آئی کہ کہیں فقیر, سائل, محتاج وہ درہم کی وجہ سے رو نہ پڑے, تو میں سوچا وہ رکھے رکھے اتنی دیر تاخیر کیوں ہو, فقیر کو دے دوں. میرے باپ اتنی دیر میں تاخیر نہ کی, واس تو میں تمہیں دوں گا ہی, دیتا رہوں گا, لیکن اس میں تاخیر ہو گئی تو فقیر کا حق مارا جائے گا. تو امیری میں بھی بیس نبی ہے, غریبی میں بھی بیس نبی ہے. تو دونوں اختیاری پہلو ہے. اسی لیے یشترون الضلالۃ, یہ اہل کتاب یہودی دشمنان دین دشمنان نبی چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. آج مختلف حربوں سے, مختلف ذریعوں سے آپ دیکھیے, مجھے اس وقت حد درجہ تکلیف ہو جاتی ہے جب آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ وہ مر گئے, اب ان کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ اس زبان سے وہ بول رہے ہیں جس زبان سے وہ صبح و شام کلمہ پڑھتے ہیں, اور کلمہ میں محمد الرسول اللہ منہ سے نکل رہا ہے, اور پھر بول رہے ہیں محمد الرسول اللہ مر گئے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے اور اسی زبان سے بول رہے مر گئے. تو یہ محمد الرسول اللہ کو مرنے کا عقیدہ یا تو تمہارا ایمانی ہوگا یا کفری ہوگا. اگر ایمانی تو ایمان ہی مر گیا نا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اگر محمد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مر گئے تو کلمہ مر گیا آپ کا, تب آپ کا ضمیر خود فتویٰ دے دے گا کہ تم مردے کا کلمہ پڑھتے ہو, مریضوں کا کلمہ پڑھتے ہو. تو مصطفیٰ کا انتقال کرنا بھی اللہ کی مشیت ہے اور اختیاری ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ قرآن پاک میں یہ سنے ہیں اور شریعت میں بھی یہ سنے ہیں, جتنی بھی انبیاء کرام آئے وہ خاص خطے کے لیے آئے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ان کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ ایک خاص قبیلے کے لیے, خاص معاشرے, خاص سوسائٹی کے لیے, خاص ملک کے لیے, وہ سب کے لیے نہیں آئے. سارے نبیوں کی دیگر نبیوں کی شان, لیکن آپ کے نبی کی شان کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو سارے عالم کے لیے یہ صحیح ہے. اب آپ بتائیے, جس میں آپ جیتے ہیں, یہ جو زمین پر انسان میں بستی ہے اور دیگر مخلوقات, خصوصاً انسان بس اسی میں بستی ہے, جبکہ اس کے نیچے ابھی 7 دنیا ہے, 7 دنیا ہے, اور پھر آسمان کے بھی 7 دنیا. ایک دم صاف ہے, قرآن میں 7 سماوات, آسمان ومن الارض مثلہن, اور زمین بھی اسی طرح ہے. 7 آسمان 7 زمین, اور زمین پر صرف انسان ہے. یہ ایک دنیا میں ایک جگہ بسنے والا ایک چھوٹا سا انسان اس کو بول رہا ہے کہ مر گئے ہیں, جو سب کے لیے ہے. بتائیے, کچھ جملہ نہیں سمجھا, جو سب کے لیے رسول ہے, کوئی ایک ان کو مار رہا ہے. اگر یہ جملہ بھی بولتے کہ بھائی ہمارے لیے چلو مر گئے, تو ایک مانے جانے والی بات ہے. وہ صرف تیرے لیے ہے ہی نہیں جو تو یہ کہہ دے کہ مر گئے, وہ 7 زمین والوں کے لیے, 7 آسمان والوں کے لیے. تو عقیدہ بھی ایسا بنانا چاہیے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے.
عقیدہ تو لاجیکلی طور پر بھی ریجیکٹ ہے. چھوٹی سی بات ہے بھائی, آپ کی ذمہ داری میں 7 لوگ ہوں تو ایک آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں آپ نے حق ادا کر دیا. ایک آدمی نہیں کہہ سکتا, 7 کہے گا حق ادا کر دیا, تب جا کر کے آپ کے حق ادا ہونے کی بات ہو. تو آپ تو ایک زمین پر ایک حصہ کے, ابھی 7 زمین والے کیا کہہ رہے ہیں بتاؤ, 7 آسمان والے کیا کہہ رہے ہیں بتاؤ, صحیح ہے. خود خالق کیا کہہ رہا ہے, یہ تو مخلوقات کی بات ہے. خالق کیا کہہ رہا ہے, خالق فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب آپ کا آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے خیر ہوگا, بہتر ہوگا. اس آیت قرآنی جو سورہ والضحیٰ کی ہے, اس آیت قرآنی پر تھوڑا سی لاجک دوڑائیے کہ بھائی آپ 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال اچھے سے اللہ پاک دعا ہے کہ آپ کی عمر اچھی ہو, صحت اچھی ہو. جتنے سال بھی آپ جئیں گے تو جیا 100 سال گزرے گا نا, اور جینے کے بعد والا جو زمانہ آئے گا یعنی قبر کا, حشر کا, برزخ کا, یہ جو ہے یہ آنے والا لمحہ, صحیح ہے. اگر آپ کو کہیں کہ ابھی جو 60 سال آپ جیے ہیں انشاءاللہ 60 سال کے بعد کی زندگی بڑی اچھی ہوگی تو آپ کا دل خوش ہوگا, بس اتنا ہم کہہ رہے تھے. لیکن اگر اللہ کہے آپ کو تو خوش نہیں, بلکہ آپ کہو گے کہ ابھی مار دے مولا, جب اچھی وہ ہے تو ابھی مار دے, صحیح ہے نا, کیونکہ اللہ کی سند مل رہی ہے, شیورٹی مل رہی ہے. اب قرآن پاک کا انداز دیکھیں, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب کو کہا جا رہا ہے اے حبیب یہ جو زندگی ہے آپ کی, اس زندگی سے بہتر زندگی, یہ جو لمحے گزر رہے ہیں اس سے بہتر لمحہ آنے والا ہو. آپ نبی کی پیدائش کا زمانہ لیجیے اور 63 سال تک کوئی ایک ایسا زمانہ بھی بتائیے جو بہتر زمانہ نہ ہو, کوئی ایک ایسا سیکنڈ بتائیے جو بہتر نہ ہو. اعلان رسالت سے پہلے کو اگر دیکھتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے سچا کہا, وہاں کے لوگوں نے سچا کہا, وہاں کے بدماشوں نے, جتنے بھی مطلب ظالموں نے, کافروں نے سچا کہا ان کو. یہ خیر نہیں تو کیا ہے. تو سرکار آپ تو اعلان رسالت سے پہلے بھی خیر نظر آ رہے ہیں, اعلان رسالت کے بعد بھی خیر ہی خیر ہے, کیونکہ نبی تو خیر ہی ہے, بھلائی ہی بھلائی ہے. اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ آنے والا لمحہ اس سے بہتر ہوگا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آسان ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ 63 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہمارے لیے, تو سوال ہوگا وہ اگر خیر والا 63 سال کا لمحہ تھا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس سے بہتر لمحہ ہوگا, بعد میں جو لمحہ ہوگا اس سے بہتر ہوگا. تو 63 سال کی زندگی کے بعد جو 1400 سال کے عرصے گزرے ہیں, یہ لمحہ بعد والا لمحہ ہے کہ نہیں, تو بہتر لمحہ ہونا چاہیے نا. اور یہ بتائیے ایک دم چھوٹی سی بات, دنیاوی طور پر ایک دم مثال میں, آپ ماشاءاللہ اپنی آل اولاد کے ساتھ زندہ ہیں, کیا آل اولاد کو ایک دم فخر ہے اپنے ماں باپ پر, الحمدللہ. کچھ بھی ہوا تو ابھی باپ ماں ہے, صحیح ہے, کچھ بھی ہوا تو چلتا ایک دم ہے. کچھ ذمہ دار جب موجود ہوتا ہے نا تو الحمدللہ تحت ذمہ دار, یعنی ذمہ دار کے تحت رہنے والے کو کانفیڈینس رہتا ہے, جینے میں بھی مزہ آتا ہے. لیکن اگر سایہ اٹھ جائے تو آپ سوچئے روز ایک دم مطلب ڈپریشن میں, فکر میں زندگی گزرتی, صحیح ہے ایک دم بالکل. اب آپ محبت سے بتائیے کہ اگر رسول کو یہ کہہ دیں آپ کہ اب ان کی ضرورت نہیں, وہ مر گئے, تو امت پر سے نبی کا سایہ اٹھا کہ نہیں, اٹھ گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر اس لیے تھا کہ سرکار آج تو آپ ہیں تو ڈائریکٹلی طور پر ایک پیالے سے, دیکھیے گا, ایک پیالے سے سارے صحابہ کو پلا دے رہے ہیں. تو کل کی امت تو ایسی نہیں ہوگی, اتنا بھروسہ اتنا یقین والی نہیں ہوگی. لیکن میں کہہ دیتا ہوں جو میرے اوپر ایمان رکھے گا ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. اور جب میں کہوں گا تو بے دیکھے میرے اوپر ایمان لائے, بے دیکھے میری بات پر بھی ایمان لانا. اب اس میں لاجک اور اس میں پریکٹیکلی پہلو کا تصور نہ لانا. اب آپ کو عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ 63 سال جتنی اچھی زندگی تھی اس سے زیادہ اچھے طور پر آج رسول اللہ ہے, صحیح ہے. تب نہ قرآن کا عقیدہ اور قرآن کی تصدیق ہوگی. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ جو زندگی آپ کاٹ رہے ہیں اس سے بہتر زندگی ہوگی آنے والی.
اور نبی کی زندگی تو آل ان آل بہتر ہی ہے. سوال ہے کس کے لیے بہتر ہوگی؟ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب سمجھ میں آ گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اب سمجھ میں آ گیا. کیونکہ بظاہر وہاں صحابہ کٹ بھی رہے ہیں نا، شہید بھی ہو رہے ہیں بظاہر، تو وہاں تکلیف بھی ہے، لیکن اب تو اتنے نہیں ہے نا، اب تو وہ کٹ چھٹ کا مسئلہ نہیں ہے. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دونوں کو اگر آپ گہرائی سے سوچیں گے تو آپ کو بڑا لطف آ جائے گا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف 63 سال کے لیے ہوتے اور انتقال کر گئے ہوتے اور آپ کے حساب سے اب ان کی ضرورت نہیں، جیسے کہ ہمارے خاندان کے جب لوگ چلے جاتے ہیں تو اب ان کا کیا زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر کے لیے تھے، وہ گھر کی رسپانسبلٹی نبھاتے تھے، یا غریب وغیرہ کی کچھ امید تھی، وہ پورے جہان کے لیے نہیں تھے، لیکن رسول کو تو پورے جہان کی رسپانسبلٹی نبھانی ہے، پورے جہان کی. اور آپ ایک جہان کے ایک خطے میں جیتے ہو، اس لیے آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہے کہ آپ سارے جہان والوں کے حوالے سے کہہ دو کہ وہ مر گئے. نماز اگر کہنا بھی ہے تو اپنے لیے کہو، لیکن یہ بھی تم نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. تو اگر رسول پاک کا لمحہ توجہ سے سنیں 63 سال کا بہتر ہے اور اس کو آپ دی اینڈ کر بھی دیں تو اس کے بعد 63 سال کے بعد والا لمحہ اس سے بہتر ہونا اللہ کا وعدہ ہے. آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. اس سے کیا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں قبر روشن ہوگی، کس کی؟ رسول کی. معاذ اللہ، رسول اللہ کی قبر روشن ہوگی. ایک کیسا عقیدہ ہے رسول اللہ کی قبر روشن ہوگی؟ اگر ایک لفظ میں سمجھنا ہے سمجھیے گا. دیکھیے رسول اللہ کی قبر روشن ہوگی. رسول اللہ ابھی دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کا انتقال ہو رہا نا، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ صحابیوں کا انتقال ہو رہا اور حضور جا بھی رہے ہیں کہاں؟ تجہیز کرنے، تکفین کرنے میں ہے نہیں، تجہیز و تکفین میں جا رہے ہیں، جنازہ میں جا رہے ہیں. اور نبی جب ہیں تو نبی کے بغیر جنازہ کیسے اٹھتا؟ صحیح ہے. اب جنازہ بھی اٹھانے جا رہے ہیں، جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، کئی ایسی روایتیں ہیں. اب آپ بتائیے جب پورا جنازہ انہوں نے پڑھا لیے اور ابوبکر صدیق کے ساتھ آئے بھی تھے، پھر جا رہے ہیں ابوبکر صدیق کے ساتھ. نوٹ کریں آپ. اب اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے، 40 قدم ہٹنے کے بعد آ گئے فرشتے. اب سوال ہو رہا من ربوں کا، اور دوسرا سوال ہو رہا ماں تینوں کا. یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے، کنفرم ہے، چلتا ہے نہیں. اور تیسرا سوال ہو رہا ہے اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ارے یہ تو وہاں جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں. عقل یہاں پر دوڑائی. اس مرد کے بارے میں ارے ابھی تو کہہ دو فرشتے کہ اس مرد کے بارے میں ایسا بولو نا کہ جو ابوبکر کے ساتھ جا رہے ہیں. صحیح ہے، لیکن اس مرد کے بارے میں جملے میں غور کر رہے ہیں آپ. رسول اللہ ابوبکر کے ساتھ گھر بھی جا رہے ہیں اور رسول اللہ قبر میں بھی موجود ہے. اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قبر ایک عالم ہے اور اوپر بھی ایک عالم ہے اور حضور سب کے لیے عالم ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے. تو وہاں جو جا رہے ہیں وہ ابوبکر کے لیے رحمت ہے، اوپر جو ہے وہ ان کے لیے رحمت ہے، اور قبر میں جو عالم ہے برزخی عالم ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، وہاں کی بھی رسپانسبلٹی نبھا رہے ہیں. تو یہ تو نبی کی رسپانسبلٹی ہے، یہ تو نبی کی ذمہ داری ہے. اپنے کو کہیں ٹینشن لیں. ہاں اگر آپ ٹھیک ہے رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کو نہیں سمجھتے تو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی. ہم نے اور آپ نے نہیں دیا. ہم نے تو 5 سال کی ذمہ داری دے کر کے پریشان ہیں تو پریشان ہے. تو ہم نے اور آپ نے. خالق جب ذمہ داری دیتا ہے تو وہ ذمہ داری بڑی اہم ہوتی اور وہ سلیکٹڈ ذمہ داری ہوتی ہے، اور اللہ پاک کا جو نبی ہوتا ہے منتخب من اللہ ہوتا ہے اور وہ ذمہ داری میں کوئی چوک نہیں کرتا. اسی لیے اللہ پاک نے کئی موقعوں سے خاص تربیت فرمائی اپنے نبیوں کے، خصوصاً انبیاء. سید الانبیاء کی کیا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے واسطے ایسا نہ سوچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ابو جہل نے نہیں مانا، اور اللہ کا کرم ہے کہ آپ بے دیکھے مصطفیٰ کو مانتے ہیں. یہ کتنا بڑا کرم ہے. حدیث پاک میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، اے صحابہ کرام کی جماعتوں بتاؤ کس کا ایمان زیادہ تعجب میں ڈالنے والا ہے؟ کس کا ایمان؟ صحابہ نے کہا ہم سب کا ایمان، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ہم سے زیادہ کون اچھا اس طرح سے. اور صحیح بھی ہے، صحابہ سے افضل کوئی نہیں ہے، صحابہ سے افضل کوئی نہیں ہے. لیکن نبی کہتے ہیں سن تعجب میں ڈالنے والا ایمان ان کا ہے
جو میرے اوپر لائے ایمان اور میرے کو دیکھا نہیں. اس کا مطلب نہیں کہ آپ صحابہ سے افضل ہیں, نہیں, تعجب میں ڈالنے والی چیز ہے. ارے تم تو مجھے دیکھ رہے ہو, چلتا پھرتا دیکھ رہے ہو, بے سایہ دیکھ رہے ہو, عظمت والا دیکھ رہے ہو, جانتے دو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو, سب کچھ دیکھ رہے ہو, پیٹ میں پتھر مارتے دیکھ رہے ہو, لیکن وہ تو دیکھے نہیں, ان کے پاس تو صرف تھیوری ہے, تمہارے پاس تو پریکٹیکل ہے. بس تمہارے پاس تو صرف نالج ہے, تمہارے پاس تو میں دکھتا کھلی کتاب ہوں, ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے, نالج ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ ہم نے بے دیکھے نبی کو بھی چاہ لیا, مان لیا. صحیح ہے, بہت بڑی توفیق. اب اگر ایسا عقیدہ رکھے کہ نہیں اب یہ ہو گئے تو پھر ہمارے اور جب ابو جہل میں کیا فرق رہتا؟ نہیں, بے دیکھے ماننا یہ بہت بڑا ایمان ہے. نبی نے تعریف کی ہے ایسے ایمان میں. بے دیکھے میں بلیو کرنا یہ بہت بڑا ایمان ہے, بہت بڑا ایمان ہے. اور اس ایمان میں اگر اپنے اس انڈیکس میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے, پازیٹیو رہنا. نبی کے حوالے قرآن پاک نے کہا وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِهِمْ. اے غلامان رسول, تمہارے دشمنوں کو اللہ بہتر انداز میں جانتا ہے, تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے, اس کو پہچانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نگیٹو خیال رکھنے والے دشمن ہیں, ہر حال میں دشمن ہے, چاہے زمانہ کیسا بھی بدل جائے, ہر حال میں وہ دشمن ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. لیکن میں اعلان کر دیتا ہوں کہ تیرا ذمہ دار اور تیرا مددگار اللہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, دشمن تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. تم نبی کے لیے پازیٹیو رہو, تیری مدد میں کروں گا, تیرا ذمہ دار میں ہوں. واہ, رسپانسبلٹی میں نبھاتا ہوں, میں ذمہ داری لیتا ہوں. ولی مددگار, نصیرت ذمہ داری اٹھانے والا. من الذین ہادوا یحرفون الکلم, بعض یہودی وہ ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ, جو اللہ کی باتوں کو اس کی اصلی جگہ سے چینج کر دیتے, اس کی اصلی جگہ سے چینج کر دیتے. جو چیز جہاں رہنی چاہیے, جس عظمت کی بات ہوتی تھی نا, وہاں پہ یہ لگا دیتے تھے اسٹیکر. ہے وہ آج کے حساب سے سمجھا رہا ہوں میں, وہ چھپا دیتے تھے. نبی کی جو تعظیم کی بات ہوتی تھی, توریت تو ضرور حضرت موسیٰ کے لیے, انجیل حضرت عیسیٰ کے لیے, لیکن آپ اس کی ریئلٹی کو دیکھیں تو ذکر محمد کا ہے اس کا. تو جہاں پر محمد کی شان ہوتی تھی نا, اس کو جو ہے چھپا دیتے. اور اگر پوچھتے تھے یہ کیا ہے, تمہارے کو نہیں معلوم ہے, آج بھی ایسے بولتے تیرے کو نہیں معلوم, بخاری شریف میں کہتے ارے نہیں معلوم ہے تو بتاؤ نا, سمجھاؤ نا, الفاظ ون ٹو ون بتاؤ نا. نہیں معلوم ایسا بول دے تو کیسا؟ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے, ریجیکٹ, یہ بات غلط ہے. اگر میرے کو نہیں معلوم تو آپ بات بتاؤ, اور ریئل میں بتاؤ, اور دشمن بن کر مت بتاؤ, محبت والا بن کر بتاؤ. اگر ہم پھسل رہے ہیں تو ہم کو پھسلنے سے بچاؤ. صحیح ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کچھ یہودی ایسے ہیں جو اصلی بات کو, شان والی بات کو, نبی سے ریلیٹڈ بات کو اس کی اصلی جگہ سے بدل دیتے. اور وہ بدلتے کیسے ہیں؟ محمد کے سامنے آ کر کہتے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا, کہتے ہیں ہاں 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 ہم سن لی. اور یہی نہیں کہیں کہتے جی کیا خالی شرک والی بات کرتے, بدعت والی بات کرتے, ایسے بولتے لوگ. حالانکہ خدا کی قسم خالی محبت کی بات ہوتی, یعنی محبت کی بات ہوتی. ارے کتنا گھر میں جھگڑا کر کے آئے اور محبت والوں سے محبت کی بات سن لے تو گھر کے جھگڑے بھی سالو ہو جاتے ہیں. الحمدللہ محبت ایسا عنوان ہے یار. صحیح ہے. تو وہ لوگ جو چینج کرتے تھے, یقولون سمعنا, وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا, لیکن حقیقت یہ کہ وہ سمعنا کے ساتھ عصینا, ہم نے انکار کیا, سن کر کے ہم نے انسنی کر دیا. واسمع, اللہ پاک کہہ رہا ہے توجہ سے سن, سنا مت, سن. لیکن اور آگے کہتے تھے وراعنا, وہی جو کہا تھا نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں, ایسا ایک دم دبا کر کے, لیم پہ السنتہم, اپنی زبان کو دباتے ہوئے. یعنی سامنے والے جو ڈکشنری جانتے ہیں, اہل علم ہیں, وہ جانتے تھے ارے کیا بول دیا نا, تو ان کے سامنے جو زبان کو دبا کر کے, ایک دم رقیق کر کے, نارمل کر کے زبان کو بولتے تھے. ان کا کام بھی بن جانا اور سامنے والے کو سمجھ میں بھی نہیں آنا ہے. وعصینا, ہم نے انکار کر دیا. راعنا, لیم بِأَلْسَنَتِهِمْ, راعنا مطلب محمد ہمارے چرواہے ہیں, یہ عقیدہ رکھتے. راعی چرواہا, راعنا رعونت سرکش,
اس طرح سے زبان کو مطلب لینگویج کو ایسا توڑ پھوڑ کے زبان کو اوپر نیچے ادھر ادھر کر کے سامنے والے کو ایک دم خلط ملط کر دینا، کیا بولے گی کیا ہے کہ سمجھ، ان کا کام بھی بن گیا لوگ. تو کچھ ایسے ہیں جو شان محمدی کو اس انداز میں ریجیکٹ کرتے اس انداز میں. اب یہ دیکھو ابو بکر صدیق ہے، ابو عمر فاروق ہے، تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، جس نے کہا محمد مر گئے ان کو ہم مار دیں گے. ارے جب ایسا ہوا ہوگا تب نا، ایسا ہوا ہوگا تب نا. ایک بھی صحابی کا یہ عقیدہ بتا دیجئے کنٹینیوٹی کے ساتھ کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہو اور پھر کبھی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے نہ مانگا ہو. بلکہ جانتے ہیں صحیح حدیث آپ کو بتاؤ کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت آئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی پڑ گئی تھی. آج بھی وہ دیکھیے گا غور سے جو میں حدیث بتانے جا رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ایسا ہے روضے رسول کے اوپر جو ہے ایک سوراخ کر دو، اور آج تک وہ سوراخ باقی ہے. آج تک وہ دیکھے ہوں گے ایسا سوراخ باقی. تو روضہ رسول میں ادب سے بول رہا ہوں کہ سوراخ کر دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور اور روضہ مصطفیٰ کی نورانیت مل جائے اور بارش ہو جائے. دیکھ رہے ہیں یہ انتقال کے بعد کا یہ تصور ہے. وہ عالم سے چھپے ہیں، آپ کے عالم سے گئے ہیں، برزخی عالم میں رہبری فرما رہے ہیں، انہیں اپنی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. وہاں سے جب آپ میدان محشر جائیں گے تو وہاں بھی حساب و کتاب انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شروع کرے گا. حبیب کہیے کیا بات ہے، سر کیوں سجدے میں ہے، اٹھائیے نا، جو بھی مانگنا ہے مانگیے نا، جن کی شفاعت کرنی ہے کیجیے نا. تو وہاں بھی تو انہی کی وجہ سے ہو رہا. کیوں؟ وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے، سارے عالم میں ان کی ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سارے عالم میں. اور رب العالمین کے رسول رب العالمین نے اتنا بھروسہ کیا صحابہ کرام پر کہ اب جانے میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہوئی. اب میں جا رہا ہوں، آ جانا ابو بکر کے پاس، جا رہا ہوں، آ جانا عمر کے پاس. چنانچہ ذمہ داری نبھایا بھی سب نے. صحیح ہے. نبی کے جانے کو نبی کے مرنے کا نام مت دو. نبی گئے ہیں اللہ پاک کی ذمہ داری نبھانے کے لیے جو ان کو دی گئی ہے، سارے عالم کی ذمہ داری. ایک عالم میں صرف رہ جاتے تو یہ ٹینشن کی بات تھی. ارے جب آپ سارے عالم کے لیے ہیں تو جائیے نا سارے عالم میں. صحیح ہے. سارے عالم کے لیے تو سب سارے عالم کو نبھائیے نا. توجہ یہ ہونی چاہیے انسان کو. اچھا سب سے بڑی بات، جتنی بھی آپ نبی کی تعریف کریں گے یہ تو آپ اپنے ایمان کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے کلمہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہودی یہ کہتے تھے رائنا اے سرکش ہے، ایسا ہے، ایٹیٹیوڈ سے رہتے ہیں، ایگو ہے ان کے پاس، اس طرح کے جملے بولتے تھے. معاذ اللہ. وطعنت فی الدین، اسلام پر طعنہ کرتے تھے. لیکن اللہ پاک فرما رہا ولو انہم قالوا سمعنا، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر وہ لوگ یہ کہتے سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے محمد کی سنا اور سننے کو مانا. انکار نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا دینے والے ہیں. اگر یہ جان جاتے کہ نبی کے قدم میں رہنے میں، غلامی میں رہنے میں کیا ہے، تو اللہ پاک خود کہہ رہا کتنا اچھا ہوتا کہ ایسا کہتے. واسمع، اللہ پاک کہہ رہا ہے غور سے سن، اور یہ کہہ وانصرنا، نصر کرم فرمائیے یا رسول اللہ. ایسا عقیدہ رکھتے، ہماری رعایت کیجیے، ہماری نگرانی کیجیے. ایسا نہیں، ہم نصر کرم فرمائیے. دیکھ رہے لینگویج کو بھی رد کر دیا ہے. اس سے ایک عقیدہ ملا کہ بارگاہ رسالت میں انداز تخاطب کے لیے جملے بھی رسپیکٹڈ ہونا چاہیے، عظمت والے جملے ہونے چاہیے. رب نے نگلیکٹ کر دیا ہے کہ ایسا جملہ ہرگز نہیں چاہیے. نبی کا وہ مقام ہے عظمت والا جملہ، کرم والا، رحم والا، اچھے جملے ہونے چاہیے. لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہت بہتر ہے. دیکھ رہے ہیں بہت بہتر واقوم اور سیدھی راہ کی بات ہے. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے انکار کی وجہ سے اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے ان کے اوپر. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے مگر ان میں سے تھوڑے. اب دیکھا آپ نے یہودیوں کی جماعت سے نکل کر کے حضرت عبداللہ ابن سلام صحابی رسول بنے، ابن مشکم صحابی رسول بنے، اجلہ حضرات صحابی رسول بنے. صحیح ہے. تو سب کو نہیں کہا، اس لیے کہا کچھ ایسے ہیں. تو ایسے ہی ہم میں بھی کچھ اگر ایسے ہیں تو ان کو کم سے کم
اپنا واسطہ مت دیجیے، ان کے کلمے کا واسطہ دیجیے۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے اس کا ڈیفینیشن کرو، اس کی تعریف کرو اور اس کے بارے میں بتاؤ، تو آپ صاف سمجھ جاؤ گے کہ آج بھی محمد کا جب کلمہ وہی ہے، کل بھی وہی تھا، تو یہ ڈیوائڈ کیوں کر رہے ہو آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہے، یہ کلمہ کل بھی تھا اور آج بھی یہی کلمہ ہے۔ جبکہ خاندان کے لوگ مر جائیں تو کہا جاتا ہے دادا تھے، ہے نہیں بولا جاتا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اگر وہ انتقال کر جاتے اور اس کا لحاظ ہوتا تو یہ ہوتا کان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، یہ جملہ ہوتا، لیکن نہیں، آج بھی یہی جملہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب فیل میں ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کے دین و دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہے روزگاری عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہے ان کی روزگاری میں ترقی عطا فرمائے، ہماری بہو بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو مغربیت سے بچاتے ہوئے عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، ہم سب کو نمازی بنائے، حاجی بنائے، غازی بنائے، نبی پاک کی آمد بہار کے صدق و طفیل میں ہر جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم